عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتیں؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں، تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے، یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں، آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ یہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں، اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کی کیا حقیقت ہے؟ بنت آدم، حیدرآباد، انڈیا سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ایک تابوت میں ان کے عصا تھا اور کچھ چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل کے تبرکات میں سے تھیں۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جہاد میں وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تو فتح ہوتی، اور ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ چیزیں اس میں تھیں۔ تو پیغمبروں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو وہ بنی اسرائیل پہ گناہوں کی سزا تھی کہ وہ گم ہو گئی۔ تو پھر بعد میں ایک پیغمبر آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا، اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس طالوت کی کمانڈ میں تم جہاد کرو، تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے یہ کمانڈر ہم نہیں مانتے، یہ تو پیسے ہی نہیں ہیں، یہ تو غریب آدمی ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو ان پیغمبر نے پھر تسلی دی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ سلیکٹڈ ہیں، نامزد ہیں، اور ان کے برحق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اور اس لڑائی کے برحق ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ تمہیں وہ تابوت مل جائے گا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی یادگاریں تھیں، ان میں ہارون علیہ السلام کی جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو اللہ تمہیں وہ تابوت بھی دلا دے گا، اور وہ تابوت بھی تمہارے ساتھ اس جنگ میں ہوگا۔ تو یہ وہ جس سکینت اس لیے کہتے ہیں، اسے دیکھ کے تسلی ہو گئی بنی اسرائیل کو کہ بھئی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو تابوت سکینت کہا جاتا ہے۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے، کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد، کراچی۔